ریکارڈک پروجیکٹ کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ جو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا ریکارڈک کے بارے میں. یہ اس حصے کا دوسرا حصہ ہے. تو آج ہم جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اب تک ریکارڈک نے کتنا کام کیا ہے علاقے میں اور کون سی علاقوں میں کام کیا ہے. اس کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے نور احمد سیاپات صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہے اور وہاں جو ریکارڈک پروجیکٹ ہے ان کے اطراف میں جو علاقے ہیں پروجیکٹ بھی خود انہوں نے دیکھا ہے اور اطراف کی جو علاقے انہوں نے خود دیکھے اور جو کام ہوا ہے مفاد عامہ کا وہ بھی انہوں نے خود دیکھا. اس کے لیے ہم نے آج پھر دعوت دی ہے نور احمد سیاپات صاحب کو. نور احمد صاحب بڑی مہربانی کہ آپ نے پھر اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. نور احمد صاحب دیر نہیں کریں گے, سٹارٹ کرتے ہیں کہ ریکارڈک پروجیکٹ کے جو مفاد عامہ کے کام ہے جو ترقیاتی کام ہے ان کی تفصیل بتائے کہ ہے کیا اصل میں. بہت بہت شکریہ کریم بھائی. ریکارڈک کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے جو ہے وہ علاقے میں ترقیاتی کام انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ 4 شعبوں میں کام ہو رہا ہے اور ایک مخصوص ایریا میں کام ہو رہا ہے. اور تعلیم, صحت, آبنوشی اور اسکل ڈیولپمنٹ ان 4 شعبوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور اب تک جو ہے $6.8 ملین RDMC جو ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام پر خرچ کر چکی ہے. اور اس کے تحت جو ہے نوکنڈی اور امے اور باقی جو ایک علاقہ ہے کچو, اس درمیان میں جو ہے جو گاؤں ہیں وہاں پر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. آج صاحب کام کس طرح کی جاتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں وہ کیا کر رہے ہیں, صحیح ہے, صحت کے شعبے میں وہ کیا کر رہے ہیں, اور جو سکلز ہے وہ کس طرح کام کر رہے ہیں, کتنے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں یا کتنے لوگوں کو تربیت فراہم کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو وہ صحت کے مواقع یا صحت کے OPDs ہے وہ فراہم کر رہے ہیں, اور کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے توسط سے. اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ تعلیم کے شعبے میں جو ہے وہ امے, نوکچا, دوربنچا, مشکیچا, تنگکچو, زے اور بیدک یہ 7 گاؤں ہیں. اس میں یہ پرائمری سطح تک جو ہے وہ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں. اور 422 بچے جن میں 232 لڑکے ہیں اور 179 لڑکیاں ہیں. ٹوٹل 442 مقصد بچے زیر تعلیم ہیں. وہاں پر ان کو جو نصابی سرگرمیاں ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور سہولیات جو ہے وہ ان بچوں کو یہ میسر ہیں کہ کتابیں ان کو مفت ملتی ہیں, وردی اور اسٹیشنری یہ بچوں کو جو ہے وہاں پہ مفت فراہم کی جاتی ہیں. اور اسکولوں میں سولر انرجی سے جو ہے وہ بجلی فراہم کی جاتی ہے. دور دراز سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کو ان کی رہائش کے لیے جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا شعبہ ہے صحت. تو صحت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے 2 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر, پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ 2 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہیں. ایک جو ہے وہ نوکنڈی شہر میں ہے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, اور دوسرا ریکارڈک پروجیکٹ کے قریب ایک گاؤں ہے امے, وہاں پر ہے. اور اس میں ان دونوں جو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہیں ان میں جو ہے جو سہولیات میسر ہیں وہ OPD ہے اور MCH مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر اور نارمل ڈیلیوری کی جو ہے وہ کیئرنگ کی فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے. وہاں پر دوائیاں جو ہے وہ مفت فراہم کی جاتی ہیں, ٹیسٹ جتنے بھی ہیں وہ بھی مفت کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک موبائل یونٹ ہے.
جو ان کے آپریشنل ایریا میں باقی جو گاؤں ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس موبائل یونٹ کے تھرو جو ہے صحت کی سہولیات دیتے ہیں۔ تیسرا جو ہے آبنوشی کے حوالے سے جو ہے یہ کیونکہ وہاں پہ اکثر علاقوں میں پانی کھارا ہے، تو 4 گاؤں میں امے، نوکچا، دربنچا اور مشکیچا وہاں پر جو ہے آر او پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ اور امے آر او پلانٹ کو ہم نے خود بھی وزٹ کیا تھا، تو وہاں پر بتایا گیا کہ 6000 لیٹر پر ڈے یہاں سے جو ہے آر او پلانٹ سے پانی ملتا ہے۔ اور اس پانی کو اسٹور کرنے کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو کین دیے ہیں وہ بھی معیاری دیے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ اگر وہ اسٹور کریں تو وہ خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے فنی تربیت، اسکل ڈیولپمنٹ، یہ نوکنڈی میں جو ہے ٹریننگ سینٹر قائم کیا گیا ہے، اور اس ٹریننگ سینٹر میں جو ہے 2 بیچ فارغ ہو چکے ہیں، اور تیسرا بیچ جو ہے جب ہم گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا تیسرا بیچ ہے اور یہ ابھی جاری تھا۔ اس میں 304 بچے جو ہے وہ وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں 201 لڑکے ہیں اور 103 لڑکیاں ہیں۔ لڑکیوں کو وہاں پہ سلائی کا کام سکھایا جا رہا تھا، اور لڑکوں کو پلمبنگ اور صنعتی الیکٹریشین، میسنری، کارپینٹری، آئی ٹی میں جو ہے آفس اسسٹنٹ اور گرافکس کا جو ہے وہ کام سکھایا جا رہا تھا۔ ایک بات جو ہے مزید میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے حوالے سے کہ یہ جو 7 اسکول یہ چلا رہے ہیں، یہ 7 اسکول جو ہے یہ پرائمری لیول تک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان بچوں کو جو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کوئٹہ اسکالرشپ پہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جو ہے 7 بچے کوئٹہ میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ معیار کس طرح ہے تعلیم کا؟ تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہتر ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے دور دراز علاقوں میں اسکول چلانا ہی ایک مشکل کام ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے جو ٹیچر ہیں وہ بھی محنت کر رہے تھے، اور پرائمری لیول تک جو ہے ان علاقوں میں معیار بہتر ہے، لیکن اس معیار کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مطلب آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ٹیچر کی حاضری ہے وہ 100% ہے، کیونکہ ان لوگوں کو گھر دیے گئے، وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جی، ٹیچرز کو سیلری جو ہے وہ بھی اچھی مل رہی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ان کی حاضری بھی ہے، اور بچوں کی حاضری جو ہے نا وہ خاص کر ان علاقوں میں لڑکیوں کی جو تعلیم ہے یہ بہت اہم ہے۔ لڑکیاں جو ہے وہ وہاں پہ کافی تعداد میں جو ہے وہ پڑھ رہی تھی۔ سیافات صاحب یہ بتائے کہ جو مفاد عامہ کا پروگرام جو چل رہے ترقیاتی جو عمل جاری ہے وہ ڈائریکٹ ریکارڈنگ پروجیکٹ کے تحت ہو رہا ہے یا آئی پیز امپلیمنٹیشن جو پارٹنر ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اچھا، اس میں اس طرح ہے کہ $6.8 ملین جو ہے وہ RDMC کی لاگت ہے جو اس پہ خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ پیسے جو خرچ ہو رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو یہ 4 شعبوں میں کام ہو رہا ہے ان پہ خرچ ہوئے ہیں۔ اس میں جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے وہ انہوں نے دیا ہے پین کو، جو کراچی بیسڈ ہے، اور اس کے بعد ہیلتھ ہے، ہیلتھ کا انہوں نے دیا ہے یونائٹڈ ہاسپٹلز والوں کو، وہ بھی کراچی بیسڈ ہے، اور اس کے بعد جو ٹریننگ نوکنڈی میں جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ ٹریننگ سینٹر ہنر فاؤنڈیشن جو ہے وہاں پہ چلا رہا ہے، تو وہ بھی کراچی بیسڈ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنڈنگ جو ہے اس کی 100% جو ہے وہ RDMC کر رہی ہے، اور لک آفٹر بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو چل رہے ہیں یہ سیکنڈ پارٹی یا آپ تھرڈ پارٹی کہیں اس کے تھرو چل رہے ہیں جو کراچی بیسڈ ہے۔ تو سیافات صاحب ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ جو پرائرٹی دی جائے گی وہ بلوچستان کو دی جائے گی، یہاں پہ بلوچستان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔
جی جی بالکل، یہ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے. یہ سوال ہم نے بھی اٹھایا تھا وہاں پہ، لیکن مسئلہ اس طرح ہے کہ انہوں نے جو پالیسی ہمیں بتائی اور جو اصول بتائے اس کے مطابق جو ہے یہ کام جو ہے یہ بلوچستان کے این جی اوز کے تھرو ہونا چاہیے تھا. اور ابھی بھی ہم ان سے یہی درخواست کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس کو آگے آپ جب پورے ڈسٹرکٹ میں پھیلانے کا پروگرام بنائیں یا اس کو آگے مزید اسی آپریشنل ایریا میں بڑھائیں تو اس کے لیے جو ہے آپ بلوچستان کے این جی اوز کو جو ہے وہ پریارٹی دیں جو آپ کے پالیسی کے مطابق ہوگا. سیافات صاحب، آپ نے کہا کہ 6.8 ملین ڈالر بڑی خطیر رقم ہے خرچ ہوئے اب تک. اس سے کتنے لوگ مستفیض ہوئے، فائدہ اٹھایا ہے، اور آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ واقعی لوگوں نے فائدہ اٹھایا بھی اور علاقے میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، جس علاقے میں آپریشنل جو علاقہ انہوں نے اپنے آپریشنل پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے وہاں پہ تو آبادی بہت کم ہے، اور یہ پیسے جو ہے زیادہ خرچ بھی اسی علاقے میں ہوئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اعداد و شمار بھی بتایا کہ 400 کے لگ بھگ جو ہے وہ بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، 7 بچے اسکالرشپ پہ گئے ہیں، اور ٹریننگ سینٹر پہ جو ہے وہ صرف 304 بچے اس ٹائم ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے 2 بیچ نکل چکے ہیں. اگر ان کے بھی ہم کنسیڈر کر لیں کہ 300 بچے ہر بیچ میں نکلے ہوں گے تو بھی یہ 900 بچے ہوں گے، اور 400 بچے پڑھ رہے ہیں. مسئلہ اس طرح ہے کہ 6.8 ملین ڈالر جو خرچ ہوئے ہیں اس سے اس وقت جو مستفیض ہو رہے ہیں براہ راست وہ تقریباً 1200 کے قریب جو ہے وہ لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ او پی ڈی جو ہو رہی ہے، او پی ڈی میں انہوں نے بتایا تھا کہ 150 سے 200 بندے جو ہے وہ روزانہ آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے نا اس کو اگر بلوچستان کے این جی اوز کے تھرو کیا جاتا یا مقامی سطح پر اس کی انالائسس کی جاتی، اس کو جو ہے دیکھا جاتا، تو ان پیسوں سے جو ہے نا اس سے بہت زیادہ، میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس سے زیادہ بہتر جو ہے نا وہ نتائج حاصل ہو سکتے تھے. ہاں جی، پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے بات کی تھی کہ جو پیداواری عمل ہے وہ 2028 سے غالباً آپ نے کہا تھا کہ سٹارٹ ہو رہا ہے. پیداواری عمل شروع ہونے کے بعد جو منافع آئے گا اس منافع میں ترقیاتی کاموں کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا جائے گا، یا کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے؟ بالکل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ پروجیکٹ ہے اس کی سالانہ آمدنی جو ہے 2 سے 4 ارب ڈالر سالانہ آمدنی ہوگی، اور ہماری تحقیق کے مطابق 0.4% یہ ٹوٹل آمدنی کا وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے. یہ ہماری اپنی معلومات ہے، اس سے ہم نے اپنا ریسرچ کیا ہے، اس سے ہمیں ملا ہے کہ 0.4% جو ہے وہ ٹوٹل آمدنی کا وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے مختص کیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک اور میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر 4 ارب ڈالر سالانہ آمدنی ہو تو 16 ملین ڈالر جو ہے وہ سالانہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا. سیافات صاحب، آپ علاقے میں رہے، چاغی گھومے، اور لوگوں سے ملے، لوگوں کا عام تاثر کیا ہے پروجیکٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہاں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگوں کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پہ، ان چیزوں کا نہ ہونا وہ لوگوں کو جو ہے کھٹکتا ہے. مثال کے طور پہ اس طرح جو انہوں نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، بہت اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، کیونکہ نوکنڈی تفتان اور دالبندین کے درمیان میں ہے تقریباً. تو یہاں پہ یہ RCD شارہ پہ یہاں پہ اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو
ایمرجنسی میں جو ہے ان لوگوں کو زخمیوں کو وہ دالبندین ریفر کیا جاتا ہے، جبکہ دالبندین نوکنڈی سے تقریباً 170-180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 5 گھنٹے کا سفر تقریباً. نہیں، روڈ بہت اچھا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ صرف ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہے، تو وہاں پہ ضرورت جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کی ہے. تو اور دوسرا یہ کہ یہ جو ٹریننگ سینٹر انہوں نے بنایا ہے، یہ ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ صرف نوکنڈی کے ہی بچوں کے لیے ہے. ایسا ٹریننگ سینٹر ایک جو ہے ان کو چاغی سٹی میں بھی بنانا چاہیے، جو کہ نوکنڈی سے تقریباً 230 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور ایسا ایک سینٹر جو ہے وہ دالبندین میں ہونا چاہیے. دالبندین میں سائندک پروجیکٹ کا ایک سینٹر ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس سینٹر میں جو ہے ان تمام اسکلز کی جو ہے ٹریننگ نہیں دی جا رہی جو RDMC کے ملازمت کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہاں پہ ایک ٹریننگ سینٹر کی ضرورت ہے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام کو چلانے کے لیے انہوں نے CDC بنائی ہیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹیاں بنائی ہیں. وہ انہوں نے 3 کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹیاں بنائی ہیں، ایک نوکنڈی میں ہے اور ایک امے میں ہے اور ایک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کو انگلش میں انہوں نے نام دیا ہوا ہے اس کا فیڈ سیڈیمنٹ، اس میں کچاو کا ایریا جو ہے وہ شامل ہے. تو نوکنڈی کے ساتھ جو ہے 90 کلومیٹر پہ دفتان ہے، تو ان دفتان میں بھی جو ہے ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے پھر دالبندین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر بھی ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ پورا ضلع جو ہے وہ اس ترقیاتی پروگرام سے مستفید ہو سکے. تو سیاف صاحب، یہ جو کمیٹی بنتی ہے ان کے ذریعے وہ لوگ ترقیاتی کام کر رہے ہیں، ان کمیٹی کو بناتے کون ہیں؟ ان کے لیے کون سے اصول متعین ہے اور کون لوگ ان کے ممبر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی ادھر جب ہم گئے تھے بریفنگ کے دوران یہ سوال اٹھا تھا، تو اس کا ایک مبہم سا جواب دیا گیا جو ہم سمجھے ہمیں تو مبہم لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے اس کو فری ہینڈ دیا ہے، اس میں جو کمیٹیاں بنی ہیں اس میں سول سوسائٹی بھی ہے، اس میں یہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بھی جو ہے نمائندگی ہے، اور اس کے ساتھ جو پینلز کے ہمارے پاس قبائلی حوالے سے جو وہاں پر پینل بنے ہوئے ہیں، خان پینل ہے، محمد حسنی پینل ہے، سخی پینل ہے، ان پینلز کی بھی نمائندگی ہے. تو لیکن یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کمیٹی کا جو اسٹرکچر ہے اس کو بنانے کے لیے جو کوئی فارمولہ متعین فارمولہ وہ ہمارے سامنے نہیں آیا. اور اس پر کمیٹیوں کی تشکیل پہ جو ہے نا لوگوں کو کچھ خدشات بھی ہیں، اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ جو ہے کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ کمیٹیاں جو ہیں وہ کم از کم جو ہے ان کمیٹیوں کی تشکیل میں یا ان کمیٹیوں کے اندر مقامی انتظامیہ کا ہونا بھی ضروری ہے. سیاف صاحب، آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، پھر ہمارا ایک اور بھی پروگرام اسی حوالے سے ہوگا. آج کے لیے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ جو RDMC ہے اس میں بھرتی کا عمل کس طرح ہوتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ مقامی لوگوں کو پہلے بھرتی کریں گے، عمل کس طرح ہے اس کا؟ RDMC کے اپنی جو ملازمت کے لیے بھرتی کا طریقہ کار ہے اس میں ہم نے جو پریکٹیکلی دیکھا ہے وہ اشتہارات آتے ہیں، وہ بھی میری نظر سے جو گزرے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو گزرے ہیں. تو اس میں اس کے بعد جو عمل ہوتا ہے اس عمل کا جو ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. وہ صرف اور صرف ان RDMC والوں کو ہی پتہ ہے کہ وہاں پہ کن مراحل سے گزرتے ہیں. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک انٹرویو ہوتا ہے، وہ آن لائن انٹرویو کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، پھر شارٹ لسٹ ہونے کے بعد جو ہے نا پھر وہ دوسرا انٹرویو ہوتا ہے، اس دوسرے انٹرویو کے بعد جو ہے پھر تیسرا انٹرویو ہوتا ہے. تو تقریباً جو لوگ ہمارے علاقوں سے RDMC میں بھرتی ہوئے ہیں، عام تاثر یہی ہے کہ جس نے 3 انٹرویو دیے ہیں
وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی اس طرح کے کیسز بھی ہیں کہ جو کل پرسوں بھی سوشل میڈیا میں میری نظر سے گزرا تھا کہ وہ 3 انٹرویو والے بھی جو ہے وہ رہ گئے ہیں. تو اس کا ایک واضح پالیسی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایک تجویز ہم دے سکتے ہیں کہ یہ بھرتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو یہ واضح کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو جو ہے اس طرح بھرتی کیا جاتا ہے. اور دوسرا اس کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا وہ کم از کم مقامی اخبار جو ہیں، بلوچستان کے اخبارات جو ہیں وہ ان کو مقامی نمائندوں کے ذریعے دیں. اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ زیادہ لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ملازمتیں آئی ہیں. دوسرا جو مقامی اخباروں کے نمائندے وہاں پہ ہیں، نوکنڈی میں ہیں، تفتان میں ہیں، چاغی میں ہیں، دالبندین میں ہیں، ان کے تھرو اگر آپ جو ہے وہ ان کو اشتہارات مقامی اداروں کو دیں گے تو ان کے پاس بھی جو ہے معلومات ہوگا کہ یہ ملازمتیں آئی ہیں اور یہ ملازمتوں کے لیے جو ہے کرائٹیریا یہ رکھا گیا ہے. تو وہ پبلک میں جو ہے اپنے تھرو بھی جو ہے وہ اس کو پھیلا سکتے ہیں. تو اس میں شفافیت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ ایک خفیہ سا کوئی ان کا کوڈ ہے. مطلب نوجوانوں میں خدشات ہے اس حوالے سے، خدشات کو دور کافی کرنا خدشات ہیں، کافی خدشات ہیں ملازمتوں کے حصول کے لیے. کافی خدشات ہیں کیونکہ چاغی میں تقریباً بقول اعجاز خان سنجرانی کہ 25 سے 30 ہزار پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں. تو ان تمام بے روزگاروں کے روزگار کے لیے جو ہے نا روزگار کے حصول کے لیے ان کی آنکھیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے لگی ہوئی ہیں ریکودک کے اوپر. اور ان کا حق بھی ہے. ہاں حق بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ سیادک اور سائندک پروجیکٹ ہیں وہاں پہ وہ چاہتے ہیں روزگار ملے. اس کے بعد جو ہے سرکاری ملازمت کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. اور ریکودک پروجیکٹ میں جو ان کے جو سب کنٹریکٹر ہیں وہ بھی ملازمت بھرتی کرتے ہیں. ان کا بھی کوئی واضح طریقہ کار بھرتی کرنے کا واضح طریقہ کار جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح بھرتی ہوتے ہیں. یہ پتہ یہ اشتہار میں ضرور آتا ہے کہ ہمیں اس پوسٹ کے لیے بندہ چاہیے اور اس کے لیے جو ہے ایلیجیبل ہو اور اس کا ڈیٹیل دیا جاتا ہے کہ یہ کوالیفیکیشن ہو، یہ اس کی وہ ایکسپیرینس ہو. تو وہ جو فلفل کرتا ہے وہی اپلائی کرتا ہے. اب اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں وہ کیوں رہ جاتے ہیں اور جو سلیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے کیا میرٹ ہے کہ وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. نور احمد سیافات صاحب، آگے بھی آپ سے اس بابت ہم بات کریں گے اور لوگوں تک جو معلومات ہے وہاں تک جو ابھی تک چھپی ہوئی ہے فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ناظرین، آپ نے نور احمد سیافات صاحب کی باتیں سنی جو بڑی معلومات پہ مبنی تھی. اور نور احمد صاحب وہاں پہ گئے، پہلے جیسے انٹرو میں بھی میں نے بتایا کہ وہاں پہ گئے، اس نے سارے حالات دیکھے اور مقامی صحافی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نور احمد صاحب کا تعلق بھی چاغی سے ہے. پہلا جو پوڈ کاسٹ تھا اس کا ہم لوگ لنک جو ہے اس پوڈ کاسٹ کے کامنٹ سیکشن میں ہم ڈالیں گے تاکہ آپ وہ بھی دیکھ سکیں اور یہ بھی دیکھیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تک جلدی ایک نیا پوڈ کاسٹ آئے گا اسی حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ. آج تک ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.